حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ السلام سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی، تو حضور علیہ السلام نے مجھے اجازت بھی دی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ قسم بخدا اگر مجھے دنیا کی ہر شے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی کہ جتنی حضور کے ان دو لفظوں سے ہوئی کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکارا۔ حضور کی خدمت میں ایک بار ایک یہودی اور ایک مسلمان جو دراصل میں منافق تھا، ان دونوں کا مقدمہ لایا گیا، تو حضور علیہ السلام نے دونوں طرف سے باتوں کو سن کر جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور جو مسلمان دراصل منافق تھا تو وہ ہیرا پھیری کرنا چاہتا تھا، لیکن یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ دے دیا اور مجلس برخاست ہوگی، عدالت برخاست ہوگی اور لوگ باہر چلے گئے۔ اب اس مسلمان جو دراصل منافق تھا اس نے سوچا کہ یہاں سے اب تو میری ہار ہو گئی ہے، تو اگر میں یہ اپنا فیصلہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں لے جاؤں، آپ کی عدالت میں، تو وہ مشرکین اور کفار کے لیے، یہودیوں کے لیے بڑے سخت ہیں اور بڑا سخت رویہ اور سخت لہجہ رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا وہاں کام بن جائے۔ جب وہاں آپ کی عدالت میں یہ مقدمہ رکھا گیا تو کسی نے وہاں کہہ دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ پہلے سے حضور علیہ السلام اس یہودی کے حق میں کر چکے ہیں۔ اور جب یہ حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ سنے تو اس منافق سے پوچھا کہ آیا حضور علیہ السلام اس مقدمے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ تو کہنے لگا جی حضور وہ تو کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فیصلے اور اس مقدمے کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کریں۔ اور آپ نے جب اس منافق سے یہ الفاظ سنے کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور کر چکے ہیں تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ آگ بگولا ہوئے اور آپ نے اپنی میان سے تلوار کو نکالا اور تلوار کو نکال کر اس منافق کے سر کو دھڑ سے لگ کر دیا۔ اب شور پڑ گیا کہ ماورائے عدالت کو قتل کر دیا گیا، اور ماورائے عدالت قتل ہو گیا، عمر فاروق نے قتل کر دیا، عمر فاروق نے قتل کر اب شور پڑ گیا گلیوں میں اور بات حضور تک آن پہنچی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو طلب کیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا گیا کہ عمر تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے پتہ چلا ہے کہ اس شخص کا فیصلہ آپ پہلے سے کر چکے ہیں، آپ کی عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں دے دیا، تو اب یہ دوبارہ میری عدالت میں لایا تھا۔ آقا میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے، آپ کے فیصلے کو ٹھکرا دے، پھر اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، آدھی دنیا کا حکمران ہے۔ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو لوگوں کے مقدمے سنتے ہیں، عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اور جب شام پڑتی ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اپنے کاندھوں پر بوریاں لاد کر ان گھروں تک پہنچاتے ہیں کہ جہاں پر کھانے کو کچھ نہ ہو۔ دن کے اجالے میں لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور رات کو ان گھروں میں جا کر راشن پہنچاتے ہیں کہ جہاں پر کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہ ہو۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام عمر کے اسلام لانے پر تو زمین والے خوش ہو ہی رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عرض کی کہ اللہ کے محبوب زمین والے تو خوش ہو ہی رہے ہیں، لیکن جب عمر اسلام لائے تو عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس سائل سے پھر یہ سوال کیا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تمہارے پاس کیا اہتمام ہے کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام میری کچھ خاص تیاری تو نہیں، کچھ خاص عبادات تو نہ کر سکا، لیکن اے اللہ کے محبوب علیہ السلام بس تیاری اتنی ہے کہ میں آپ سے اور خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اے سننے والوں یاد رکھو، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں جس سے عقیدت رکھو گے کل قیامت کے دن، کل حشر کے میدان میں تمہارا حشر بھی، تمہارا اٹھنا بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی اور بات نے اتنی خوشی نہیں دی جتنی حضور کے ان جملوں نے دی
کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو کل قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔